در شہوار کی چالاکیاں اپنے عروج پر ہیں۔ شہیر اپنے ہی فیصلوں کے جال میں الجھا ہوا ہے، جبکہ ولید کی زندگی میں خوف اور بے چینی ہر لمحہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک طرف ایمن کو ماں بننے کی خوشخبری ملتی ہے، مگر خوشی کا یہ لمحہ بھی تیمور اور در شہوار کی سازشوں میں گر جاتا ہے۔ در شہوار کی ضد اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنا حق لینا چاہتی ہے، ورنہ پورے گھر کو برباد کر دے گی۔ ولید کو کھلے عام دھمکی دی جا چکی ہے کہ اگر اس نے ان کی بات نہ مانی تو اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ ادھر تیمور اور در شہوار کی جوڑی دعا کو بھی ایمن سے چھیننے کی کوشش میں ہے۔ تیمور کی ماں جو جلد ہی دادی بننے والی ہے، اپنی خوشی پورے گھر میں بانٹتی ہے، مگر یہی بات در شہوار کو اور بھی چبھ جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس گھر میں کبھی خوشی واپس آئے گی، یا در شہوار کی ضد اور چالاکی سب کچھ تباہ کر دے گی؟ یہ ننھی سی بچی جو دیکھنے میں معمولی سی لگتی ہے، اصل میں پورے ڈرامے میں سب کی ناک میں دم کیے بیٹھی ہے۔ اس نے سب کو اس قدر تنگ کر رکھا ہے کہ ہر کوئی اس کے آگے بے بس ہے۔ فرید کو بھی اس نے جس طرح ذلیل کیا ہے، وہ بیچارہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ کرے تو کیا کرے۔ اب تو یہ جنازے کے بہانے ایمن کو سب کی نظروں میں گرانے پر اتر آئی ہے۔ تیمور اور ایمن کے درمیان کشیدگی بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ تیمور بار بار کہتا ہے کہ بھائی سے بات کر لو تاکہ دعا کا حصہ تمہیں دے دے، مگر ایمن یہ بات بالکل پسند نہیں کرتی۔ اسے بخوبی پتہ ہے کہ یہ کھیل کیا ہے، اس لیے وہ ایسی بات چھیڑنا ہی نہیں چاہتی۔ ایمن جب گھر لوٹتی ہے تو اس کی بہن اس سے باتیں شروع کرتی ہے۔ اس وقت ولید بھی وہیں موجود ہوتا ہے اور ایمن موقع پر ہی سب کچھ کھول کر رکھ دیتا ہے۔ وہ صاف کہتا ہے کہ اس لڑکی نے کسی طرح چالاکی سے تیمور کو قابو میں کر لیا ہے۔ اب تیمور ہر بار اس طرح کی سنتا ہے اور یہ بات مجھے بالکل پسند نہیں۔ ایمن کی بہن اسے تسلی دیتی ہے کہ فکر نہ کرو، حالات خود ہی قابو میں آ جائیں گے، لیکن ولید کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ دونوں اس سے اس قدر ذہنی دباؤ میں آ چکے ہیں کہ وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں لے پاتا۔ جب بھی وہ کوئی اقدام اٹھاتا ہے، یہ چالاک لڑکی بیچ میں آ کر سب بگاڑ دیتی ہے۔ ولید اپنی ماں کے سامنے دل کی بھڑاس نکالتا ہے کہ اسے میری عزت نفس کی پرواہ نہیں، وہ تو ستیلے بھائی کے پیچھے جان دیتی پھر رہی ہے اور اس کے لیے سب کچھ قربان کر رہی ہے۔ یہ مزید نہیں چل سکتا۔ اگر اسے میرے ساتھ رہنا ہے تو میری بات ماننی ہوگی، ورنہ وہ یہ گھر چھوڑ سکتی ہے۔ ایمن کے لیے یہ سب کچھ بڑی پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے تو ڈاکٹر سب کو خوشخبری دیتا ہے کہ ایمن ماں بننے والی ہے۔ دوسری طرف ولید در شہوار کی بلیک میلنگ میں پوری طرح پھنس جاتا ہے۔ وہ تمام کاغذات تیار کرواتا ہے اور مجبوراً پیسے دینے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ کیا یہ سب کچھ دیکھتی ہے کائنات، یہ سب کچھ دیکھتی ہے اور ماورا اور ایمن سے کہتی ہے کہ پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جب ہم اپنے بھائی کے چہرے پر دوبارہ مسکراہٹ دیکھیں گے، کیونکہ اصل خوشی تو جیسے اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے۔ شہیر اب بالکل خوش نہیں رہتا اور در شہوار اپنی چالاکیوں میں لگی رہتی ہے۔ اب کی بار وہ شہیر کو ذلیل کرنے پہنچتی ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے خبر ملی ہے آپ نکاح نامے میں حق مہر سے متعلق شکیں بدلوانا چاہتے ہیں، اگر ایسا کیا تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سن کر شہیر بھی گھبرا جاتا ہے کہ اگر در شہوار اس طرح بلیک میل کرتی رہی تو وہ بھی اس کے جال میں پھنس جائے گا۔ شہیر اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہتی ہے اور کہتی ہے اگر طلاق چاہیے تو میرے سارے حقوق ادا کرنے ہوں گے، ورنہ معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد در شہوار کی چالیں اور تیز ہو جاتی ہیں۔ تیمور بھی اس کے ساتھ مل جاتا ہے اور دونوں دعا ایمن سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں در شہوار ولید سے کہتی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، اگر ہماری بات مان لو تو سب کچھ آسانی سے سلجھ سکتا ہے، ورنہ تم بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ ادھر تیمور کی ماں یعنی در شہوار کی ساس جب یہ خوشخبری سنتی ہے کہ وہ جلدی دادی بننے والی ہے تو خوشی سے پھولی نہیں سماتی، مگر جیسے ہی یہ بات در شہوار تک پہنچتی ہے اس کی جلن بڑھ جاتی ہے۔ اسے گھر میں کوئی خوشی برداشت نہیں۔ اب تو صاف ظاہر ہے کہ در شہوار کو مکمل نیگیٹو کردار دے دیا گیا ہے۔ وہ ہر وقت یہی کوشش کرتی ہے کہ گھر کا ماحول خراب کرے اور سب کی زندگی میں پریشانیاں پیدا کرے۔
آنے والی قسط میں ولید گہرے لہجے میں در شہوار سے کہتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب تمہیں دے سکتا ہوں، مگر ایک چیز ہے جو کبھی نہیں دوں گا اور کبھی نہیں کروں گا، مروہ کو طلاق دینا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں یہ ناممکن ہے۔ اگر تم نے دباؤ ڈالا تو پھر ہماری ملاقات کورٹ میں ہوگی۔ ولید کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں تمہارے دباؤ میں آ کر اس گھر، اس رشتے، اس اپنائیت اور اس محبت کو چھوڑ دوں گا صرف اس لیے کہ تم چاہتی ہو میں دعا کو تمہارے حوالے کر دوں، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ مزید کہتا ہے کہ میں تمہاری عزت اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک وقت تھا جب میں تم سے محبت کرتا تھا، تم میری بیوی رہ چکی ہو، اس لیے میں تمہیں بدنام نہیں کرنا چاہتا۔ میری خواہش ہے کہ یہ معاملہ جلد از جلد سلجھا لیں تاکہ تم اپنی زندگی شہیر کے ساتھ سکون سے گزار سکو اور میں مروہ کے ساتھ رہ سکوں۔ مگر در شہوار کہتی ہے کہ چھوڑنا تو تمہیں مروہ کو ہی پڑے گا، تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا دعا یا مروہ، ان دونوں میں سے ایک ہی زندگی تم اپنے پاس رکھ سکتے ہو۔ اگر تم نے میرے حق میں فیصلہ کیا تو تمہاری بیٹی تمہارے پاس رہے گی، ورنہ تم جانتے ہو کہ میں اپنی بیٹی کو کس طرح دوسری عورت کے پاس رہنے نہیں دوں گی۔ مروہ ولید سے کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے اگر تم نے در شہوار کی شرطیں نہ مانی تو تمہاری آنکھوں میں ہمیشہ درد اور آنسو ہی رہیں گے، کیونکہ جتنی میں نے اسے سمجھا ہے وہ اپنی بات منوا کر ہی دم لے گی۔ مگر ولید کہتا ہے کہ یہ دنیا کا کوئی بھی شخص آ کر مجھ سے کہہ دے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں تو بھی میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ تم جیسی عورت مجھے نصیب سے ملی ہے، تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم نے میری محبت نبھائی، میرے خاطر سب کچھ چھوڑا، ایسے میں صرف ایک بیٹی کے لیے تمہیں کیسے چھوڑ دوں؟ وہ کہتا ہے اگر مجھے مجبوری میں کسی ایک کو چننا پڑا تو وہ ہمیشہ تم ہی ہوگی، کیونکہ اگر تم میرے پاس ہو تو مجھے یقین ہے ایک دن میری بیٹی بھی میرے پاس آ جائے گی، مگر تمہیں کھونا میرے لیے سزا سے کم نہیں۔ دوستوں، آپ کو اگر ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔